درس قرآن کا 213 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹے سے درس سے فیضیاب ہوں۔ پہلا پارہ کی آخری دو آیات میں فرمایا، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا کہتے ہو تم بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد اس کی تھے یہودی یا نصارہ؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم بہت جاننے والے ہو یا اللہ تعالی؟ ومن اظلم ممن کتم، اور کون ہے بہت ظالم اس شخص سے کہ چھپاتا ہے شہادتاً گواہی، عندہ نزدیک اس کے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، بے خبر اس چیز سے جو کرتے ہو تم۔ فرمایا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے یہودی اور عیسائی تھے، کہہ دیجئے انہیں فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم زیادہ جاننے والے ہو، علم رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ، اور کون وہ شخص بہت ظالم ہے اس شخص سے کہ اس گواہی کو چھپائے جو وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے سچی گواہی نہ دیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ کرتے ہیں اسے بے خبر نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے فرما دیا، تلک امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت، واسطے اس کے تھا جو کچھ کمایا انہوں نے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور واسطے تمہارے ہے جو کماؤ گے تم، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس چیز سے کہ تھے وہ کرتے عمل۔ فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، جو بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں اللہ کے پسندیدہ، اور ان کی اولاد جو ہیں یہ ایک امت تھی، یہ گزر گئی ہیں، تو انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کمایا وہ ان کے لیے ہی ہے، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو نسب ہے، عمل جو ہے وہی کام آتا ہے، جو انسان کا عمل ہو جو ہے وہی معتبر ہے، نہ کہ جو ہمارے جو نسب ہے، ہمارے جو پیغمبر گزرے ہیں برگزیدہ، تو کیا یہ برگزیدہ پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے اللہ کے، کیا آج کے جو ولی ہیں قبر پرستی جو رواج پا گئی ہے، بدعت ہے ایک بہت بڑی، شرک ہے، شرک ظلم عظیم ہے، فرمائے نہ شرک علی ظلم عظیم۔
تو کیا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، تو کیا ان سے ان ولیوں کا درجہ ان سے بڑھ کے ہے جو یہ ہماری رسائی کا باعث بنیں گے اللہ کے قریب، ہماری بخشش کا، ہماری حاجت روائی کا، ہماری مشکل کشائی کا، غوث اعظم کا، داتا کا، گنج کا؟ کیا یہ ان سے جو ہے یہ قبر پرستی جو ہے ان ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بڑھ کے تھے؟ ولیوں کا اپنا مقام ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے دین ان سے جو شروع ہوا ہے، دین ان سے شروع ہو کے دین اسلام جو اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہترین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو جو دین اسلام جو ان سے ہمیں آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کی آل میں سے ہی جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور ان کی آل میں سے ہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہر الزما نبی، قرآن پاک لے کر، آخری کتاب لے کر آسمانی۔ تو کیا یہ ولی جو ہے ان سے درجے میں زیادہ تھے، بڑھ کے تھے، زیادہ برگزیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ یہ ایک جماعت تھی، تحقیق گزر گئی، یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی، جو انہوں نے عمل کمائے ان کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری رسائی کا باعث بنیں گے، برگزیدہ تھے، میرے خلیل اللہ تھے، یہ میری رسائی، میری قرب الہی کا یہ ذریعہ ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں ہمیں سنت دی، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل دیا کہ اگر ان کی جو ہے قبروں پہ جا کے آپ رسائی میرے تک حاصل کرو، قرب الہی کا ذریعہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایک جماعت تھی، تحقیق ان کے عمل گزر گئے جو انہوں نے کمایا، تو جو تم کماؤ گے وہ تمہارے عمل ہے، وہ تمہارے باعث بنیں گے، تمہارے جو ہے کیسے جیسے بھی تم اپنے متقین کے کماؤ گے یا سادے کماؤ گے، نیک عمل کماؤ گے، تو ویسے ہی لیول کے حساب سے ہوگا، ثواب درجہ ملے گا، جو ہے بدلہ ملے گا۔ تو یہ فرما دیا، تو ہم نے جی اللہ کا فرمان ماننا ہے، اور میں بھی اللہ کا فرمان آپ تک پہنچاؤں، جہاں ان لوگوں نے جنہوں نے گمراہی اور بدعت اور دین کو غلط امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، کیا میں وہ اسی عمل کی پیروی کروں یا اس قرآن پاک کے اللہ کے فرمان کی پیروی کروں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، چھوڑا ہے میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک آیت پڑھیں، دو پڑھیں تو تدبر سے پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمان ہمارے لیے جاری کیے ہیں، اور ہم کیا عمل کما رہے ہیں، پستی میں ہم جا گرے ہیں اپنے عملوں سے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنا شروع کر دیا، وہ بھی جو فوت شدگان ہیں ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ ہماری اور بے عقلی، بے سمجھی جو ہے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے کہ مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے ہم فوت شدگان جو ہیں، ولی جو ہے ان ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایک جماعت تھی، ان کے عمل ان کے تھے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ نسب جو ہے بخشش یا درجات کا ذریعہ نہیں ہے، رسائی کا ذریعہ نہیں ہے، قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ فرما دیا ان کے عمل ان کے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔
تو جو ہے یہ اصل دین ہے، یہی اصل حیت ہے دین کی، تو خدارہ اسے اپنائیے، اور تاکہ ہم جو پستی میں جا گرے ہیں اس سے ہمارے انہی جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات جو شعور ہے، یہ ہمیں صحیح شعور حاصل ہو کہ دین کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قرب الہی کا ذریعہ بنے اپنے نیک اعمال سے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قد حصر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تحقیق نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے مار ڈالا اولاد اپنی کو بیوقوفی سے، بغیر علم کے۔ وَحَرَّمُوا، اور حرام، ما رزقاکہم اللہ افتراءً، جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ باندھ کر، اللہ اوپر اللہ کے، قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے راہ پانے والے، وَهُوَ الَّذِی، اور وہی ذات ہے، انشاء جنات معروشۃ وغیر معروشۃ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے ہمارے لیے باغ ہوشوں والے اور بغیر ہوشوں کے، والنخل، اور کھجوریں، والزرع، اور کھیتیاں۔ سبحان اللہ۔ مختلفاً، مختلف ہیں، اکلوہا، کھانے اس کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن وغیر متشابہن، ملتے جلتے ہیں اور نہیں ملتے جلتے۔ کلوا، کھاؤ، من ثمرہ، پھل اس کے سے، اذا اثمر، جس وقت پھل لائے، وآتوا حقہ، اور دو حق اس کا، یوم حصادہ، حق اس کا دن کاٹنے اس کے، ولا تسرفوا، اور مت حد سے گزرو، انہ، بے شک وہ، لا یحب المسرفین، نہیں دوست رکھتا حد سے گزر جانے والوں کو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور پیدا کیے جانوروں میں سے، حمولتاً، بوجھ اٹھانے والے، وفرشاً، اور فرشی، زمین کو لگے ہوئے، کولو، کھاؤ، مما رزقاکم اللہ، اس چیز سے کہ رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، خطوات الشیطانی، قدموں شیطان کی، انہ، بے شک وہ، لکم، واسطے تمہارے، عدو مبین، دشمن ہے ظاہر۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الزانی، بھیڑ میں سے 2، من الزان اثنین، ومن الماز اثنین، اور بکری میں سے 2، قل الذکران، کہہ دیجئے کیا دونوں، کیا 2 نروں کو، حرم، حرام کیا، ام الانثیین، یا 2 مادہ کو، ام اشتملت، یا جو گھیر لیا ہے، علیہ، اوپر اس کے، ارحام الانثیین، رحم 2 مادہ کے نے، نبئونی، خبر دو مجھ کو، بعلم، ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2، قُلْ الذَّكَرَانِ، کہہ دیجئے 2 نروں کو، حرم، حرام کیا، ام الانثیین، یا 2 مادہ کو،
اب مشتملت جہاں جو اٹھا رہا ہو یا جو اٹھا رکھا ہے علیہ اوپر اس کے ارحام الانثیین رحم و دو مادہ کے نے ام کنتم کیا تھے تم شہداء حاضر اذ وصاکم اللہ جس وقت وصیت کی تم کو اللہ نے بہذا ساتھ اس کے فمن اظلم پس کون بہت ظالم ہے ان افترا اس شخص سے کہ باندھ لیوے اللہ اوپر اللہ کے کاذباً جھوٹ لیجزل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کی کو۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ناجائز ہے، ان کے رزق کا ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اسے اس رزق میں سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے کھجوروں کے درخت اور کھیت اناج کے اور ذائقے میں مختلف رنگوں میں مختلف پھل زیتون اور انار وغیرہ پیدا کیے، ان کے تیار ہونے کے بعد کچھ حصہ فقیروں مسکینوں بیواؤں اور یتیموں کو جو ہے دن کاٹنے کے وقت اسی وقت بطور خراج صدقہ کر دو، یہی حکم الہی ہے، اور اسے ماننے والے جو ہیں اللہ کے نزدیک رتبے درجات پاتے ہیں۔ یہ حکم عام تھا۔ پھر مدینہ 2 ہجری میں زکوٰۃ عشر کی مقدار برانی زمین کی پیداوار 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں یا محنت سے پانی لا کر سیراب کیا جائے 20واں حصہ ہے۔ ما فی بطونی حاذی الانعام خالصۃ لذکورنا و محرم علی ازواجنا کے جواب میں یہ آیت اتری، یعنی یہ جانور حرام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر نر حرام ہے تو ساری نر حرام ہے، تو مادہ حرام ہے تو ساری مادائیں حرام ہے۔ اللہ سے نچوڑ دونوں مادوں کے پیٹوں میں جو بچہ ہے حرام ہے، تو اس کی جو سند جو ہے دو سچائی کی سند ہمیں دو، اللہ پر جھوٹ باندھ کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو، یہ ظلم عظیم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا سواد دے، آخرت سواد دے، اللہ تو دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ خوبصورت بنا دے، سکون والی بنا دے، اللہ اطمینان والی بنا دے، راحت و خوشیوں والی بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اے اللہ دریاؤں کی تہوں میں، اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں اپنے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سننے والے ہمارے ادنا نچیز کی بھی فریادیں سن لے۔ اللہ تو ہماری بھی فریادیں سن لے۔ اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے مجھے لاج جاتی ہے اسے حالی لٹاتے۔ اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا، اللہ صحتیں دے دے، اللہ صحتوں سے مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو صحتوں سے مالا مال فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت سے مالا مال فرما، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے۔ اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہمیں نا امید نہ رکھنا، اللہ ہمیں نا امید نہ رکھنا، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تیری رحمت کے اللہ طلبگار ہیں، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا والیاں زندگیاں دے، اللہ مکمل شفا کاملہ چلا دے، اللہ تو کرم فرما، اللہ تو اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ بڑے فضل سے نواز، بڑے فضل سے نواز، بڑے فضل سے نواز، رحم فرما، اللہ رحم فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما انما اشکو بثی وحزنی اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ان دونوں پہ آپ صحیح رحم فرما، جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹے ہوتے پالا پڑھایا لکھایا، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، نفع مند علم میں اضافہ فرما، تو اللہ ولی و نصیب بن، تو ہمارا قدم قدم پہ ثانیہ کار، مدارج پہ پنچا، مہارج پہ پنچا، مدارج پہ پنچا، مہارج پہ پنچا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ پردیسوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ آل اولاد سمیت اپنی زمان میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، خیر و برکت والیاں زندگیاں دینا، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دینا، کمائیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، زندگیوں میں برکت ڈالنا، اللہ تو پردیس میں ولی و نصیب بننا، اللہ پر جن بچیوں کے رشتوں کے لیے والدین پریشان ہیں، اللہ انہیں ان کے رشتے گھر لے، اللہ رحمتیں ہیں یہ رحمت ہی بنائی رکھنا، اللہ رحمتیں تو دی ہیں ہمیں، انہیں رحمتیں ہی بنائی رکھنا، اللہ انہیں رحمتیں ہی بنائی رکھنا، اللہ بچیاں دی ہیں رحمتیں، انہیں رحمتیں ہی بنائی رکھنا، ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی چرکا چوند محبت میں پڑ گئی اور اپنی محبت الہی چھوڑ دی، اپنی محبت رسول چھوڑ دی، اللہ اپنی مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اسلام اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو انہیں اپنے سینے ڈھکنے کی بڑی بڑی چادروں جو حکم الہی ہے وہ اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرما کہ یہ غضب الہی کا شکار ہونے جا رہی ہیں، پستی میں گرنے جا رہی ہیں، انہیں تو کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اللہ حادثوں کے حسد سے بچا، بری نکات سے بچا، اللہ کی نے بغض والوں سے بچا، اللہ کی نے بغض والوں سے بچا، اللہ شیطانوں کی حباست سے بچا، بدکاروں کی بدکاری سے بچا، اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، اللہ تو زندگی کا مالک بن جا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، اے اللہ ہمیں جو ہے کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، ربنا لا تؤاخذنا نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب اللہ اپنے پاس سے روزیاں دے دے تو اللہ حالق راضی کیا تو حالق راضی کیا واللہ خیر الرازقین ہماری جولیاں اچھے اچھے کھانوں سے بھر دے کثرت سے ہمارے ناموں سے جولیاں بھر دے کثرت سے ہماری اللہ کثرت سے جولیاں اللہ کثرت سے ثمرات سے بھر دے رحم فرما دے فلسطین پہ اس کے بچوں پہ رحم فرما اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما پھر سلطان الجوبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ آزاد کروائے اللہ رانیوں کو تو نصرت و فتح عطا فرما تو ان کا مددگار بن ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.